آج ایک بہت بڑی کوتاہی ہمارے اندر یہ آ گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ نہیں بولتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ کہف میں اللہ عز و جل نے ہمیں سبق سکھایا ہے جو یہاں سے ملتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. ہر کام میں جو فیوچر کا کام ہے، کل پیمنٹ لینا ہے انشاءاللہ، کل مال دینا ہے انشاءاللہ، کل آدمی کو بھیجنا ہے انشاءاللہ، اللہ چاہیں گے تو ہی ہو سکتا ہے. یہ حالات جو بیماری کے چل رہے ہیں، اس سے یہ سبق بھی ملا کہ اللہ کی چاہت جب تک ہوگی، اللہ جب جو چاہیں گے وہی ہو کر رہے. دیکھو آج حج ہوا، عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوئے، کہاں 25 لاکھ کا مجمع اور کہاں 7-8 ہزار اور 10 ہزار کا مجمع. ایک یمنی ساتھی کے بارے میں یہ بات سنی تھی، وہ ابھی اس وقت ان کی عمر 80 سال کی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں نیوز تھی کہ 10 سال کی عمر سے اب تک وہ حج کرتے تھے. یہ گویا 70 سال تک مسلسل حج کیا، کنٹینیو. یہ ایک 71 ان کا حج. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، کسی کے 30 حج ہوئے تو کنٹینیو مسلسل، کسی کے 20 ہوئے. اب اس میں سے اگر کوئی بول دے کہ نہیں انشاءاللہ نہ بولے، میں حج پہ جاؤں گا، میں عمرہ پہ جاؤں گا. بھائی تمہارے پیسے سے نہیں ہوگا، تمہارے تمام اسباب سے نہیں ہوگا، اللہ چاہیں گے تو ہی ہوگا. لوگوں نے سب پلاننگ کر لی تھی، پیسے بھر دیے تھے، حج کمیٹی میں سب کچھ طے ہو چکا تھا. انشاءاللہ اللہ نے نہیں چاہا نہیں جا سکے. یہ اللہ کی چاہت پر موقوف ہے. ہمیں اس کی عادت بنانے کی ضرورت ہے. ہر کام میں، فیوچر کے ہر کام میں انشاءاللہ بولنے کا اہتمام. اور یہ کوئی عام ادب کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. انشاءاللہ کہا کرو. ایک صاحب، ابھی قربانی کا موقع چل رہا ہے، لوگ قربانی کے جانور لا رہے ہیں. تو ایک صاحب کے پاس اچھی موٹی رقم تھی ایک جانور خریدنے کی. تو ان کو جانور لینے جانا تھا. وہ جانور لینے جا رہے تھے تو سب کو بول کر جا رہے تھے. پیسہ تگڑا تھا اور جانور موٹا آنے والا تھا تاکہ سب دیکھیں ہماری قربانی کو کہ ہمارا جانور گھی کھاتا ہے، بادام پستے کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو سب کو بول کر گئے کہ اتنے پیسے لے کر جا رہا ہوں اور بس چند منٹوں میں اور گھنٹوں میں اچھا جانور لے کر آتا ہوں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی انشاءاللہ تو بول لو. تو کہا کہ بھائی پورے 22,000 لے کے جا رہا ہوں، ابھی اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ تم لوگ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ لگا دیتے ہو، اب اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ 25,000 لے کے جا رہا ہوں. اب وہ گئے بھینس خریدنے، جانور خریدنے. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا. بھینس لے کے آ رہے تھے، کچھ پیسے بھی بچ گئے تھے. بھینس کو بھی باندھ دیا اور رقم بھی جو ہے وہ لوٹ لی. اور ان صاحب کو جو ہے وہ رسی سے ہاتھ پاؤں ان کے باندھ دیے. وہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے. اب ان کو وہ یاد آ رہا ہے کہ انشاءاللہ کی کیا طاقت ہے. ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، بھینس بھی گئی اور پھر اس کے بعد پیسے بھی انہوں نے لوٹ لیے. اب پریشان بندے ہوئے ہیں. وہ لٹیرے تو لوٹ کے چلے گئے. اب بہت دیر کے بعد وہاں سے کوئی صاحب گزرے تو وہ چلائے کہ مجھے بچاؤ بچاؤ، کھولو. اب وہ جب کھولنے آئے تو وہ داستان پوچھنے لگے، جناب ہوا کیا، یہ آپ یہاں کیسے بندے ہو؟ تو کہا کہ ماشاءاللہ 25,000 گھر سے لے کر الحمدللہ بھینس لینے کے لیے نکلا تھا، انشاءاللہ نہیں کہہ سکا، انشاءاللہ اب انشاءاللہ کہتا رہوں گا. اب ماشاءاللہ ہوا یہ کہ ڈاکو آئے، رقم لے گئے، بھینس لوٹ گئے اور ماشاءاللہ مجھے یہاں باندھ گئے. اب کان پکڑتا ہوں، انشاءاللہ کا اہتمام کروں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ انشاءاللہ اللہ کی چاہت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کا نام آج بھی اہل عرب کو دیکھیں، ہر چیز میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ، تبارک اللہ، حیاک اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ. ان کی زبان پر دعائیہ کلمات ہوتے ہیں.